السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول آب از قلم فاطمہ نور کی یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ نمبر 23 ہے۔ سرخ اینٹوں والی حویلی کے صحن میں اس وقت دو نفوس نظر آتے تھے، سفید شلوار قمیص پہنے نواب شاہ اور سرمئی شلوار قمیص میں ملبوس بدر عبداللہ۔ وہ ہاتھ پشت پر باندھے، ماتھے پر بل لیے سامنے کھڑے نواب شاہ کو سن رہا تھا۔ میں ساری بات آپ کو بتا چکا ہوں، چیئرمین صاحب کو آپ سے بدظن کیا گیا ہے اور یہ کام جہانزیب چودھری کے حامیوں کا ہے۔ وہ مر چکا ہے۔ کیسے؟ وہ تیزی سے بولے تو بدر کے چہرے پر بیزار کن تاثر چھائی۔ کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھ لیں، اسے وضاحت نہیں دینی تھی۔ نواب شاہ آگے کو ہوا اور بدر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ معاملہ خراب ہے بدر، جہانزیب چودھری کا چھوٹا بھائی چیئرمین صاحب کا دوست ہے، سارا معاملہ اسی نے خراب کیا ہے، وہ تمہارے راز جانتا ہے۔ کیسے راز؟ وہ ٹھٹکا۔ جہانزیب چودھری چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ خولا بلال کے بارے میں۔ اس کا نام کوئی اس سب میں لایا تو زمین میں گاڑ دوں گا اسے۔ وہ غرایا۔ نواب شاہ نے اپنا ہاتھ بدر کے کاندھے سے ہٹایا۔ تم اسے لے کر واقعی سنجیدہ ہو؟ بات اب سنجیدگی کی بھی نہیں رہی شاہ صاحب، اس عورت کو اگر کسی نے دیکھا بھی تو میں آنکھیں نوچ لوں گا اس کی۔ پھر وزارت کی دوڑ چھوڑ دو، وہ سنجیدگی سے بولے۔ چناؤ کا موقع دے رہے ہیں، میں لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا خولا کو چننے میں۔ چناؤ کا میں نہیں کہہ رہا، شہزیب چودھری کو لگتا ہے اس کے بھائی کو تم نے مروایا ہے، اس نے ایک دن لیا ہے اور چیئرمین صاحب کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم وزارت کے اہل نہیں ہو۔ وہ ویسے بھی پارٹی ممبرز کے دباؤ کے باعث تمہیں وزارت دے رہے تھے، ان کے بہنوئی اس وزارت کے امیدوار تھے۔ بہرحال بات مختصر کرتے ہیں، شہزیب چودھری چاہتا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ وہ خولا اور تمہارا قصہ ایک بار سرخیوں میں لے آئے گا۔ سیاستدانوں کو ایسے قصے بدنام کر دیتے ہیں۔ انہوں نے تحمل سے سمجھایا۔ بدر ایک قدم آگے کو ہوا۔ مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا شہزیب کی قبر اس کے بھائی کے ساتھ بنانے میں۔ قتل و غارت ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، وہ سنجیدہ اور تحمل سے کہنے لگے۔ تو آپ کے نزدیک اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تم مان لو گے؟ میں سن لوں گا، مانتا تو میں اپنے باپ کی بھی نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ پشت پر باندھے، چہرہ سپاٹ ہوا۔ چند دنوں کے لیے خاموش ہو جاؤ، اور چند دن بعد وزارت تمہاری۔ کیسے؟ چیئرمین صاحب کو اپنے بہنوئی کو وزارت پر بٹھانے کا شوق پورا کر لینے دو، ان چند دنوں میں خاموشی سے جو چاہو احتیاط کے ساتھ کر لو، چند دن گزر گئے تو سب بہتر ہو جائے گا۔ آپ اب لیکن کہہ سکتے ہیں، وہ سنجیدہ تھا۔ لیکن تمہیں خولا بلال سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ مجھے منظور نہیں ہے، اس نے تخت رد کیا۔ تم معاملے ہلکے میں لے رہے ہو بدر، اس عورت کی وجہ سے تم بہت نقصان اٹھا چکے ہو۔ خولا کے مزید پیچھے جاؤ گے تو تم خبروں میں آ جاؤ گے، پورا علاقہ جانتا ہے کہ تم نے عدالت میں الزام خود پر کیوں لیا تھا۔ مزید اس کے پیچھے جانا تمہیں برباد کر دے گا۔ میں اس کے پیچھے نہ گیا تو میں فنا ہو جاؤں گا۔ اوہ کم آن بدر، ایک عورت ہی تو ہے وہ اکتائے۔ میں اس ایک عورت کو مرنے سے پہلے آخری سانسوں میں بھی چن لوں گا۔ مجھے تم پر حیرت ہے۔ وہ واقعی حیران ہوئے۔ وہ حیرت میرا عشق ہے۔ تم سوچ لو بدر، چناؤ تمہارا ہے، اگر تمہیں تخت چاہیے تو خولا بلال کو چھوڑ دو۔ وہ اس مرتبہ کچھ نہیں بولا، نظر حویلی کی اینٹوں پر تھی، نظروں میں سرخ لباس والی لڑکی کا عکس تھا۔ نواب شاہ چند لمحے اس کے جواب کا منتظر رہا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں بدر، ایک بات بتائیں۔ پوچھو۔ ہمیں جو چاہیے ہو وہ نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ چاہی گئی بعض چیزیں نہ ملیں تو ان پر صبر کر لینا چاہیے۔ بعض چیزیں نہ ملیں تو ان پر صبر کر لینا چاہیے، چاہا گیا کچھ بھی نہ ملے تو؟ نواب شاہ کو تعجب ہوا، اس شخص کو ہوا کیا تھا؟ تمہارے پاس سب کچھ تو ہے، میرے لیے جو میرا سب کچھ ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ہاتھ پشت پر باندھے اس نے آنکھیں بند کیں۔ اسے یاد آیا وہ خولا کو خدا سے مانگنا بھول گیا تھا۔ تمہاری جیسی زندگی جینے کی لوگ خواہش کرتے ہیں بدر، خود کو برباد مت کرو۔ ان لوگوں میں سے کسی ایک کو میری زندگی چاہیے ہو تو بتائیے گا، مجھے کسی گلی کے موڑ پر آخری گھر چاہیے۔ نواب شاہ نے بدقت ضبط کیا، اس شخص کو عشق لڑ گیا تھا۔ بہرحال بہتر ہوگا اب تم پرانے بدر بن جاؤ، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ جو ہوا ان میں عشق بھی شامل ہے،
اس نے گہری سانس فضا کے سپرد کی، چہرہ اب سپاٹ تھا۔ آپ بے فکر رہیں، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ کچھ غلط مت کرنا بدر، انہوں نے تنبیہ کی۔ میں کچھ غلط نہیں کروں گا شاہ صاحب، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ ملاقات ختم ہوئی، وہ وہیں کھڑے پشت پر ہاتھ باندھے انہیں دیکھتا رہا۔ نواب شاہ بدر کو دیکھتے رہے، پھر سر کو خم دیتے پلٹ گئے۔ انہیں بدر کا انداز ہضم نہیں ہو رہا تھا، وہ کچھ کرنے جا رہا تھا، لیکن کیا؟ اس کے جانے کے بعد بدر نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے جب گیٹ سے حاشر نظر آیا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر مار کے نشانات تھے اور وہ ہلکا سا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ بدر کے سامنے آتے نظریں جھکا لیں۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ وہ نہیں مرا، کیوں نہیں مرا یہ جاننے کا منتظر ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ حاشر نے شرمندگی سے نظر اٹھائی۔ وہ پہلے سے جانتا تھا میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ تیار تھا۔ اب کہاں ہے؟ اس سے غصہ نہیں آیا تھا، حاشر کو حیرت ہوئی۔ میں نے آدمی بھیجے ہیں اس کے پیچھے، انہیں کہو واپس آ جائیں، کعب عباس کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، سرد سی آواز میں کہتے وہ اندر کی طرف جانے لگا، پھر رکا۔ کسی کو بھیج کر پتہ لگاؤ کہ خولا کہاں ہے۔ وہ پلٹ گیا، حاشر وہیں رکا رہا۔ بدر کمرے کی طرف بڑھا، سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہوئے اسے حریرہ نیچے آتا نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ حریرہ کو نظر انداز کرے گا، لیکن حریرہ بنا اس کی طرف دیکھے بے تاثر چہرے سے نیچے اترا تو بدر رکا۔ کہاں غائب ہو تم 2 دنوں سے؟ اس کے لہجے میں درشتگی تھی۔ حریرہ رکا، پلٹ کر بدر کو دیکھا جو سیڑھیوں پر کھڑے رخ موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہیں ہوں، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ حرکتیں درست کر لو اپنی حریرہ، مجھے تمہاری، آپ میرے باپ نہیں ہیں بھائی، اس لیے مجھے حکم مت دیں۔ اس پاٹ سے کہتا نیچے اتر گیا۔ لمحے بھر کو بدر کے دل میں کوئی دکھ سا ابھرا۔ وہ حریرہ سے ناراض تھا، وہ چاہتا تھا وہ اسے منائے۔ ہاں شاید وہ مان جاتا، لیکن ایسا رویہ، کیا اس نے واقعی سب کھو دیا تھا؟ سر جھٹکتے وہ اوپر بڑھا، قدم اب شکستہ تھے۔ اپنے کمرے میں آتے اس نے ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی، ایک نظر کمرے پر دوڑائی۔ اگر لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ ہار جائے گا تو ایسے لوگوں کو وہ منہ کے بل گرانے جا رہا تھا۔ اس سے نہ کوئی تخت چھین سکتا تھا، نہ خولا بلال کو۔ آگے کو بڑھتے اس نے دروازہ بند کیا۔ کوئی نہیں جانتا اگلے 1 گھنٹے تک وہ کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلا۔ حاشر باہر منتظر رہا، لیکن بدر کہاں غائب تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ 1 گھنٹے بعد باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ چہرہ سنجیدہ، سپاٹ، سیڑھیوں سے اترتے صحن کی طرف آتے اس نے حاشر کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ فوراً آگے کو ہوا۔ وہ کہاں ہیں؟ ابھی گھر سے نکلی ہیں، گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ حاشر گاڑی کی طرف بڑھا تو وہ ایک لمحے کو رکا، پلٹ کر حویلی کو دیکھا، چہرے پر سرد مہری چھا گئی۔ میں ایک آخری چال چلنے جا رہا ہوں ملکہ، اور کہانیوں میں لکھا گیا ہے کہ ملکہ ہمیشہ سلطان کی ہوتی ہے۔ کس کے خلاف کیس درج کرانے؟ حوالدار نے اونگتے ہوئے بمشکل کہا تو اس کے سامنے کرسی پر بیٹھے کعب نے سیدھے ہوتے ایک انگلی میز پر بجائی۔ حوالدار نے سر اٹھایا۔ پہلے جا کر سو لیں، پھر آ کر مقدمہ درج کر لیجئے گا۔ حوالدار کھیکھی کر کے ہنس دیا۔ کعب سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کیا کریں بھائی، دن رات کام کر کے نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ تم نام بتاؤ، کس کے خلاف مقدمہ درج کرنے؟ میں جو نام لینے جا رہا ہوں وہ آپ کی نیند اڑا دے گا۔ مجھے بدر عبداللہ کے خلاف مقدمہ درج کرانا ہے، میرے دوست خالہ زاد بھائی رجب بلال کے قتل کا۔ حوالدار کی نیند واقعی اڑ گئی۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا جو نیلی جینس پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ بال پیچھے کو جمے تھے اور چہرہ روشن تھا۔ وہ پچھلے 5 منٹ سے وہاں بیٹھا تھا اور حوالدار نے کئی لوگوں کو مڑ مڑ کر اسے دیکھتے دیکھا تھا۔ بدر عبداللہ کون؟ بدر عبداللہ ولد عبداللہ جہاں داد، موجودہ MNA، اور اگر ہو سکا تو وزیر داخلہ بھی، حالانکہ حالات کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ وہ سادگی سے شانے اچکا گیا۔ حوالدار پین بند کرتا آگے کو ہوا۔ بھائی صاحب ذرا دوبارہ سے غور کریں اور پھر نام لیں، آپ بدر عبداللہ کا ہی نام لے رہے ہیں نا؟ وہ تمسخر سے کعب کو دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں میں بدر عبداللہ کا ہی نام لے رہا ہوں، آپ مقدمہ درج کریں یا میں اپنے طریقے سے درج کرواؤں؟ تم مرو گے اور مجھے بھی مرواؤ گے۔ اس نے مقدمہ درج نہیں کیا۔ کعب آگے کو ہوا، دونوں ہاتھ وہاں ملائے اور سرد نظروں سے حوالدار کو دیکھا۔ میرے دوست کا باپ DSP ہے، میرا ایک دوست نیوز اینکر ہے، ایک دوست کا بھائی وکیل ہے۔ میں 1 گھنٹے میں ان تینوں کو یہاں لے کر آ سکتا ہوں، اور میں یقینی بناؤں گا کہ سب سے پہلے میں اپنے نیوز اینکر دوست کو لاؤں۔ اب مقدمہ درج کریں یا میں واقعی میں اپنی بات پر عمل کروں؟ وہ سختی سے بولا تو حوالدار کچھ بڑبڑاتے ہوئے فائل پر جھکا۔
कौन सा बदर अब्दुल्ला ने गिरफ्तार हो जाना था। चंद लम्हे काब वहीं बैठा रहा। मुकदमा दर्ज करवाते वो अपनी बाइक की चाबी उठाते बाहर निकला तो पहली बार लगा कि शायद वो रजब को इंसाफ दिला सकता है। वो जानता था ये मुश्किल था, लेकिन वो ये कर लेगा। 10 मिनट गुजरे और अभी वो महारा की हुदूद में दाखिल हुआ था जब उसका मोबाइल बजा। बाइक रोककर उसने मोबाइल निकाला तो नंबर देखकर अबरू तअज्जुब से उठे। कॉल उठाते उसने मोबाइल कान से लगाया। मैं तुम पर सलामती तो भेजूंगा नहीं, इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुझे कॉल करने की वजह क्या है? वालेकुम अस्सलाम काब, मैं आजकल अच्छा मुसलमान बनने का सोच रहा हूँ, इसलिए दुश्मनों को भी सलाम कर लेता हूँ। स्पीकर पर उसे बदर की आवाज़ सुनाई दी। पीठ पीछे मारने की कोशिश करना और सामने सलामती की दुआ देना, ये मुनाफकत कहाँ से सीखी है तुमने? वो बाइक पर बैठे एक हाथ सीने पर बांध गया। बदर हल्का सा हंस दिया। चाहो तो तुम्हें भी सिखा देता हूँ। सुने पुलिस स्टेशन से होकर आ रहे हो। मुझे ज़रा ताज्जुब नहीं हुआ कि तुम्हें इतनी जल्दी इत्ला मिल गई। अब यकीनन तुम अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करोगे और मुकदमा खारिज करवाओगे, लेकिन इस बार तुम्हारे सामने काब अब्बास है। बदर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो यानी तुम कहना चाहते हो कि तुम मुकदमा खारिज नहीं करवाओगे? ओह, मैं तुम्हारी अजमत का मुअत्तरिफ हो गया हूँ। उसने मसनूई सताइश से अबरू उचकाए। मुकदमा मैं नहीं, तुम खुद जाकर खारिज कराओगे बदर। वो पुरसुकून लगता था। काब के अंदर कुछ अलार्म से बजे। बिल्कुल, मुझे तो पागल कुत्ते ने काटा है ना। तुम 10 मिनट इंतज़ार करो, मैं अभी मुकदमा खारिज करवा कर आता हूँ। खौला अपने चचा के घर गई थी ना? तुमने कॉल करके पूछा या नहीं कि वो खैरियत से पहुँच गई है या रास्ते में ही किसी ने उसे अगवा कर लिया है? काब के इर्द गिर्द हर शय थम गई। वो ना उससे पूछ रहा था ना इतला दे रहा था, वो सीधा सीधा धमकी दे रहा था। उसे इन सब के बीच में लाए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो गुर्राया, माथे पर पसीना उभरा। वो शुरू से इन सब के बीच थी काब। खौला शुरू से हर जगह थी, और अब या तो वो रहेगी या कुछ नहीं रहेगा। खौला से दूर रहो बदर। उसे लगा था वो खौला को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बदर अब्दुल्ला हर शय कर लेगा लेकिन खौला को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसे गलत लगा था। काब को शिद्दत से एहसास हुआ उसे गलत लगा था। उसने बाइक चलाते दिल से खौला की सलामती की दुआ की। नहीं काब, अब बहुत हुआ। अब ये खेल ख़त्म करते हैं। दूर करीब, वो मेरी होगी या तुम्हारी, इन सब को आज ख़त्म करते हैं। पुलिस स्टेशन जाने की बजाय तुम वहीं आ जाओ जहां हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। मैं इस दास्तान को ख़त्म करने जा रहा हूँ। अब बहुत हुआ। किस्सा गो को आखिरी बाब लिखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये इख्तिताम है। खौला कहाँ है बदर? अगर तुमने मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो ज़मीन में दफना दूंगा तुम्हें। उसका चेहरा तैर से सुर्ख हुआ। बाइक की रफ्तार ख़तरनाक हद तक तेज़ हो गई। उसे गांव पहुंचना था। उसे जल्द अज जल्द गांव पहुंचना था। वो वहीं है जहां उसे होना चाहिए था। मैं तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। काब ने मोबाइल जेब में डालने की बजाय खौला का नंबर मिलाया। वो कॉल नहीं उठा रही थी। गांव पहुंचने तक उसने कई बार कॉल की लेकिन कॉल नहीं उठाई गई। वो नहीं जानता था कि कैसे वो गांव पहुंचा। दिमाग की नसें फटने को हो रही थीं। घर पहुंचते उसने बाइक खड़ी करते कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खोला। वो खाली था। बेड पर खौला का मोबाइल रखा था। उसने झपट कर वो उठाया। ओह खौला, उससे मोबाइल हर जगह उठाने की आदत नहीं थी। काब, क्या हुआ? सफ़िया बौखलाए अंदाज में अंदर दाखिल हुई। काब ने सुर्ख बढ़ती नज़रें उठाईं। खौला कब बाहर गई थी अम्मी? हुआ क्या है? उन्हें काब का अंदाज हौला रहा था। अम्मी, खौला कब गई थी? किसके साथ गई थी? वो दोबारा अपनी बात पर जोर देते बोला। शेर दिल के साथ। वो खुद लेने आया था। 2 घंटे तो हो चुके होंगे, लेकिन हुआ क्या है? 2 घंटे? यह खुदाया, उसका सर चकराया। उसी लम्हे मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। काब ने मैसेज चेक किया। चंद लम्हे वो उस मैसेज को देखता रहा, फिर मोबाइल बेड पर फेंकते तेज़ी से बाहर बढ़ा। सफ़िया पीछे से बुला रही थी लेकिन काब अब्बास का दिमाग उस वक्त कुछ समझने की कैफियत में नहीं था। बाइक पर बैठते वो 2 गलियां छोड़कर खौला के चचा के घर पहुंचा। दरवाज़ा धड़धड़ाया, खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला तो सकीना नजर आई। चची, खौला यहाँ आई थी? उसके चेहरे पर जर्दी छा रही थी। हाँ आई थी। वो और शेरदिल फिर कहीं गए थे। कितनी देर हो गई है? आने के बाद बैठी कहाँ थी वो? फ़ौरन ही चली गई थी। क्या हुआ है? उसने जवाब नहीं दिया। कदमों से जान निकलने लगी थी। दिमाग फटने को हुआ। ये आखिरी चीज़ थी जो बदर को करनी चाहिए थी। जहन्नुम में गया इंसाफ, भाड़ में गया मुस्तकबिल। उसका ज़ब्त ख़त्म हुआ। हुरैरा ठीक कहता था। इंसाफ बदर अब्दुल्ला का ग़ुलाम था। हुरैरा, वो काब? वो आवाज़ पर रुका।
سبزے کے پار اس پار فصل کچھ لمبی تھی، نالے میں بہتا پانی اس پار بھی گدلا تھا، میلا کیچڑ زدہ جھاڑیوں کے آگے۔ سبزے کے پار نظر اٹھا کر دیکھو تو بدر نظر آ رہا تھا، سرمئی شلوار قمیض پہنے، ہاتھ پشت پر باندھے وہ بے تاثر لگ رہا تھا۔ چند لمحے گزرے جب پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی، اس کے لبوں کے کنارے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، سرد تلخ مسکراہٹ۔ مجھے یقین تھا تم آؤ گے کعب، خولہ کے لیے ضرور آؤ گے۔ عجیب بات ہے نا، میں اس کے لیے مارنے کو تیار ہوں اور تم مرنے کو۔ وہ اسی سرد سی مسکراہٹ سے پلٹا۔ خولہ کہاں ہے؟ بدر پلٹا، نظر سامنے کھڑے شخص پر گئی، ابرو تعجب سے اٹھے۔ سیاہ جینس پر سفید شرٹ پہنے، گھنگریالے بال ماتھے پر بکھیرے، سنجیدہ چہرے والا وہ ہریرہ تھا۔ خولہ کہاں ہے بھائی؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ آگے کو ہوا۔ یہاں سے جاؤ ہریرہ۔ گو اسے غصہ آیا تھا لیکن پھر بھی وہ تحمل سے بولا، خولہ کا پیچھا چھوڑ دیں، اور اب تم مجھے بتاؤ گے کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ یہاں سے جاؤ ہریرہ، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ جب تک آپ خولہ کا نہیں بتائیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ وہ وہیں کھڑا ہو گیا، بدر نے ہونٹ بھینچے، چند لمحے رک کر سانس لی۔ وہ اپنے گھر ہے، آپ نے اسے اغوا نہیں کیا۔ میں یہ کر سکتا ہوں ہریرہ؟ وہ اتنے تعجب سے بولا کہ ہریرہ خاقان یکدم تھم گیا۔ بدر عبداللہ مر سکتا تھا لیکن خولہ کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آپ نے کعب سے کیوں کہا کہ خولہ آپ کے پاس ہے؟ تمہارا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں سے جاؤ۔ آپ کعب کو مارنا چاہتے ہیں نا؟ بدر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ سامنے کیا تو اس میں پستول تھی۔ اسے لگتا ہے وہ مجھے ہرا سکتا ہے۔ وہ تمسخر سے ہنسا۔ بدر عبداللہ کو اگر کوئی ہرا سکتا ہے تو وہ بدر عبداللہ خود ہے۔ مجھے میرے علاوہ نہ کوئی ہرا سکتا ہے نہ میں ہار سکتا ہوں۔ اسے یہاں آنے دو ہریرہ، تمہارے دوست کو یہاں آنے دو۔ کعب کی کال کاٹنے کے بعد اس نے کوہنی شیشے پر ٹکائی، شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھے سامنے دیکھنے لگا جہاں سے حاشر آ رہا تھا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر بیٹھا۔ ان کا رخ اسی طرف ہے سر۔ اکیلی ہے؟ ایک بچہ ساتھ ہے؟ اس نے ہنکارا بھرا۔ حاشر نے کچھ تذبذب سے بدر کو دیکھا۔ آپ انہیں روک لیں گے اتنی دیر تک؟ تھوڑی دیر کی ہی بات ہے حاشر، کعب گھر پہنچنے والا ہوگا، اسے 2-3 جگہوں پہ خولہ کو ڈھونڈنے دو، پھر وہ وہاں آئے گا جہاں میں چاہتا ہوں۔ ہم انہیں اغوا بھی تو کر سکتے ہیں۔ دوبارہ ایسا سوچا بھی تو اسی پستول سے گولی ماروں گا۔ وہ صفاقی سے بولا تو حاشر کا حلق خشک ہوا، رخ سامنے موڑ لیا۔ بدر پہلے ہی سامنے دیکھ رہا تھا، نظر شیشے کے پار تھی جہاں سے اب خولہ نظر آ رہی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا اور اس کے ساتھ چلتا شیر دل کچھ کہہ رہا تھا۔ کیا؟ یہ سننے کے لیے ان کے قریب آؤ تو وہ اپنے شہر جانے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ دادی بتا رہی تھی کہ تم بھی یونیورسٹی جاؤ گی، ہم وہیں ایک گھر لے لیتے ہیں خولہ۔ مجھے تمہارے ساتھ مزید رہنا ہوتا تو شادی کیوں کرتی؟ اس نے بنا سر اٹھائے مصنوعی خفگی سے کہا تو شیر دل تپ گیا۔ ایک دن آئے گا جب میں بڑا افسر بن کر لوٹوں گا، اس دن تم میرے آگے پیچھے گھوموں گی۔ آگے کا تو معلوم نہیں، پیچھے سے گھوم کر ایک تھپڑ ضرور ماروں گی۔ عزت کرو میری خولہ، میں بڑا آدمی بن گیا تو تمہیں دیکھوں گا بھی نہیں۔ میرا شوہر مستقبل کا اسسٹنٹ کمشنر ہے، زیادہ اونچا مت اڑو میرے سامنے۔ اس نے ہاں کرتے سر اٹھایا اور منظر کسی داستان میں تبدیل ہوا۔ اونچے اونچے گھاس کے درمیان سیاہ گاڑی کا دروازہ کھول کر سیاہ لباس والا شخص نکل رہا تھا۔ خولہ بلال کی ناک کی لونگ چمک کر اپنی چمک کھونے لگی۔ اسے کئی ماہ قبل کا وہ دن یاد آیا جب ایک روز یہی شخص اس سے اسی راستے پر ٹکرایا تھا اور کہہ گیا تھا کہ وہ سرخ لباس پہن کر اس کے سامنے مت آیا کرے۔ خولہ نے بے ساختہ اپنے لباس کو دیکھا، وہ سرخ تھا۔ اس نے یاد کرنے کی زحمت نہیں کی کہ اس روز بدر عبداللہ کا لباس کس رنگ کا تھا۔ دعا کی قبولیت کا اثر یہ ہوا تھا کہ اس کی سوچیں اس شخص کو اب نہیں سوچا کرتی تھیں۔ ملکہ؟ وہ سر تسلیم خم کرتا آداب بجا لایا۔ خولہ کے چہرے پر اسپاٹ تاثرات چھا گئے۔ شیر دل نے نظر ارد گرد گھمائی۔ وہ عام سا لڑکا تھا، ورنہ ہوا کے رخ پر نظر دوڑاتا تو قدیم دور کے سلطان کے ساتھ آنے والے قصہ گو کو دیکھ لیتا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ وہ ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھنے لگی، جو ہاتھ پشت پر باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اور شیر دل مہجبین کے گھر گئے تھے۔ راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا، اس لیے ہی پیدل وہ دونوں چل پڑے تھے۔ میں تم سے اتفاقاً صرف آغاز میں ٹکراتا تھا، پھر ہر ملاقات میری مرضی سے ہوئی۔ راستہ چھوڑ دیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ وہ بے تاثر سا بولی تو وہ سر جھکا کر ہنس دیا۔ قصہ گو نے درخت کے پتے توڑ کر رکھ لیے، قلم پتوں پر رکھا۔
بادشاہ کی بیٹی کی بات پر سر جھکا کر ہنستا وقت کا سلطان، وہ ہنسی آج کچھ کہہ رہی تھی۔ آپ کہنے لگی ہو یعنی اجنبی سمجھ لیا ہے؟ اس نے سر اٹھایا، نظر بھٹک کر اس کے لباس پر گئی، لبوں کے کونے زخمی سے مسکرائے۔ وقت پلٹ جاتا تو وہ اس روز جب اسے کہہ گیا تھا کہ سرخ لباس پہن کر سامنے نہ آیا کرے تو اسی وقت راستہ ہمیشہ کے لیے بدل لیتا۔ اسے اب افسوس ہوا، دل کا روگ رلا رہا تھا۔ میں آپ سے گفتگو میں دلچسپی نہیں رکھتی، راستہ چھوڑ دیں میرا۔ سنو لڑکے، میری گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ، خولا سے کچھ بات کرنی ہے مجھے۔ مخاطب کوئی اور تھا، نظر کسی اور پر تھی، ہاتھ پشت پر باندھے وہ نظروں پر بھی بند باندھ لیتا تو بہتر ہوتا۔ شیر دل نے نظر اٹھا کر خولا کو دیکھا، اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ہمیں جانے دے بدر صاحب، میری بہن کو آپ سے ملاقات میں دلچسپی نہیں ہے۔ بدر نے رخ موڑ کر شیر دل کو دیکھا تو تعجب سا ہوا۔ چند ماہ قبل یہی لڑکا تھا جو چھپ کر کھڑا تھا، چند ماہ میں کیا کیا بدلا تھا۔ دل تھا جو بدلا تھا، نظر تھی جو بدل ہی گئی تھی۔ مجھے باغی اچھے لگتے ہیں لیکن تب تک جب تک وہ میرے سامنے نہ آئے۔ پیچھے کھڑا حاشر آگے کو ہوا اور شیر دل کے بازوؤں کو پکڑا، وہ گڑبڑایا۔ میری بہن کو کچھ کہا تو میں بہت… لے جاؤ اسے یہاں سے۔ وہ بیزاری سے بولا تو حاشر نے شیر دل کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے گھسیٹا۔ بدر اب فرصت سے خولا کی طرف متوجہ ہوا جس کا چہرہ شدید ترین سرخ ہوا تھا۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اسے سارا لحاظ ادب بھول گیا۔ جو تم سمجھتی ہو وہ بتا دو، میں خود کو تمہارے مطابق سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں گھٹیا سمجھتی ہوں۔ میں ہوں بھی۔ کمال ڈھٹائی تھی۔ خولا نے اس کی ڈھٹائی پر لعنت بھیجتے قدم آگے کیے، لیکن بدر نے ہاتھ بیچ میں کھڑا کر دیا، وہ بمشکل اس کے ہاتھوں سے ٹکراتی بچی۔ میرے راستوں میں مت آیا کرو بدر، وہ سرخ پڑتے چہرے سے سختی سے بولی۔ باخدا خولا، جس دن تم مجھ سے اس راستے پر ٹکرائی تھی اس دن میں نے جان بوجھ کر تمہارے راستے ڈھونڈنا شروع کر دیے تھے۔ قصہ گو صفحات اٹھائے قریب آن ٹھہرا۔ اس نے بادشاہ کی بیٹی کے چہرے کے تاثرات قلم بند کرتے رخ سلطان کی طرف موڑا۔ قلم صفحات پر گھسیٹا گیا، ان تاثرات میں ہر تاثر محبت کا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ گہرا سانس لیتی غصے پر قابو پا گئی۔ اس دن زمین پر بیٹھے بیٹھے تمہیں احساس نہیں خولا کہ تم نے مجھے زمین میں دفنا دیا تھا۔ اگر مجھ سے محبت کرتی تھیں تو تم تو بے وفا نکلیں۔ اس کے چہرے پر قصہ گو نے ایک اور تاثر دیکھا، غم۔ میں بے وفا ہوں تو تم کیا ہو؟ میں تم سے محبت کرتی تھی، پھر تم نے مجھے تکلیف دی، اتنی کہ تمہاری دی گئی تکلیف میری کی گئی محبت سے بڑھ گئی۔ قاتل کہہ لو، بے وفا میں مر کر بھی نہیں ہوں گا۔ یہ باتیں اب فضول ہیں۔ کل رات میں تمہارا دوپٹہ اٹھائے اسے سینے پر رکھے ہوئے تھا تو میں نے دو چیزیں سوچیں خولا۔ اسے خولا کی باتوں سے گویا کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پہلے میں نے سوچا تم سے دستبردار ہو جاؤں، پھر میں نے اس سوچ پر ویسا درد محسوس کیا جیسا میں نے سوچا مر جاؤں تو محسوس کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ تمہیں حاصل کرنے کی آخری کوشش کر لوں۔ میں کچھ چھوڑ کر آ رہا ہوں تاکہ تمہیں پا سکوں۔ اب میں اس مقام پر ہوں جہاں میں آر کا سوچ رہا ہوں یا پار کا۔ اب بھی بدر، تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں تمہیں مل جاؤں گی؟ کن خیالوں میں ہو؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ میرے خیال تمہارے ارد گرد گھومنے لگے ہیں۔ میں تھک گیا ہوں خولا، میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا نہیں کیا، ہر کوشش کر لی، ہر طریقہ آزما لیا۔ میں کیا تھا خولا، میں کیا ہو گیا؟ وہ جیسے تھک کر پوچھ رہا تھا۔ میرے لیے خود کو برباد مت کرو۔ ہو چکا ہوں۔ میں نہیں ملوں گی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ نہیں ملے گی۔ کوئی راہ نکال لو خولا، تم جیسا چاہو گی میں ویسا بن جاؤں گا۔ تم نام لو کہ تمہیں مجھ میں کیا ناپسند ہے اور میں وہ ہر شے اپنے اندر سے ختم کر لوں گا۔ میں تمہیں ناپسند کرتی ہوں، مکمل ناپسند کرتی ہوں۔ تو گویا وہ چاہتی تھی وہ خود کو ختم کر لے۔ بدر زخمی سا مسکرایا۔ میں تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہوں۔ خولا اسپاٹ سا اسے دیکھتی رہی۔ چند لمحے سے رک گئے۔ قصہ گو نے قلم روک کر ان دونوں کو دیکھا۔ کل رات میں نے تہجد پڑھی۔ اپنی نمازوں کا کسی کو بتایا نہیں کرتے لیکن میں دعاؤں کا بتا دیتی ہوں۔ وہ ہلکا سا پیچھے کو ہوئی۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ تم نے مانگا ہوگا کہ بدر مر جائے۔ میں نے تمہاری موت نہیں مانگی، میں نے مانگا کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ کس نے کہا اس نے موت نہیں مانگی تھی؟ وہ ساکن سا ہوا، پتھر کا بنا۔ وہ خدا سے اس کا حافظہ چھین جانے جیسی دعا کیوں نہیں مانگ لیتی؟ خولا، پھر میں نے مانگا کہ مجھے کعب سے محبت ہو جائے، عقیدت محبت میں بدل جائے۔ مجھے یقین ہے اللہ میری سن لے گا۔ اسے معجزوں پر یقین تھا، وہ اب اس معجزے کے ہونے کی دعا کرے گی۔
پھر میں اللہ سے مانگوں گا کہ تمہاری دعا قبول نہ ہو، وہ میرا رب بھی تو ہے۔ اسے رب یاد آیا، دل چاہا وہ جائے اور سجدے میں خولا کو مانگ لے۔ اس کی مخلوق کو تکلیف دے کر تم کہتے ہو وہ تمہارا بھی ہے؟ تم صرف اپنا بتاؤ، باقی سب کا حساب میرا رب جانے، میں جانوں۔ تمہیں میں نے کبھی تکلیف نہیں دی۔ اب تک کیا کرتے رہے ہو؟ عشق۔ خولا تلخی سے ہنسی۔ عشق؟ میں تمہیں بتاتی ہوں بدر، میں نے کعب کو کئی مرتبہ الزام دیا کہ وہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ اس نے ہر بار مجھے وضاحت دی کہ ایسا نہیں ہے، تم میرے بھائی کے قاتل تھے اور تم نے کبھی شرمندہ ہو کر معافی نہیں مانگی۔ میں نے اسے نہ کی تو وہ پیچھے ہٹ گیا، تمہیں نہ کی تو تم انا میں آ گئے۔ اس کے نام نے مجھے عزت دی اور تمہارے نام نے رسوا کیا۔ تمہاری محبت قید ہے، اس کی آزادی۔ کس عشق کی بات کرتے ہو؟ اگر یہ عشق تھا تو تمہیں میری خوشی کا سوچنا چاہیے تھا۔ وہ موازنہ کر رہی تھی، بدر کے گلے میں گلٹی ابھری۔ وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، تم سے کمتر بھی نہیں ہے، وہ مجھ جیسا نہیں ہے، تم جیسا چاہیے بھی نہیں۔ تمہیں لگتا ہے خولا اگر تم اس کا نام محبت سے لوگی اور وہ بچ جائے گا؟ مارنے کی دھمکی مجھے مت دو، اس کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ موت اور زندگی اسی کی بنائی گئی ہے۔ چلو آج فیصلہ کرتے ہیں، آج اس کہانی کا اختتام کرتے ہیں، سلطان، ملکہ، محافظ کی کہانی کا۔ میں اس کہانی کا آخری باب لکھنے جا رہا ہوں، تم انتظار کرو۔ کعب کو کچھ جاؤ خولا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تم سامنے رہو گی تو تمہیں دیکھتا رہوں گا، بہتر ہے خود ہی مڑ جاؤ۔ گویا وہ جائے اور انتظار کرے کہ وہ کیا اختتام کرنے جا رہا تھا۔ خولا بلال کے دل کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ وہ رکی اور رک کر بدر کو دیکھتی رہی۔ اس کی سرمئی آنکھیں آج کچھ اور کہتی تھیں۔ سیاہ نظروں نے سرمئی نظروں کو کئی لمحے دیکھا، پھر خولا پلٹی۔ بدر کا دل چاہا اس کا سرخ دوپٹہ تھام کر اسے روک لے۔ کسی نے اسے الہام سے نوازا تھا کہ وہ بینائی کھونے جیسا منظر تھا۔ اس کا سرخ دوپٹہ ہوا کے دوش پر لہرایا۔ بدر عبداللہ کا دل اس دوپٹے میں کہیں الجھ گیا۔ خولا، اس نے بے ساختہ پکارا۔ وہ اس کی پشت پر رک گئی۔ میں بہت برا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں کہ ہوں، لیکن تمہاری محبت میرے اندر خالص تھی۔ وہ پلٹا اور اس کی پشت کو دیکھا۔ خولا نہیں پلٹی، اسے پتھر نہیں بننا تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ حاشر کے ساتھ کھڑا شیر دل اس سے خود کو چھڑاتا خولا کی طرف آیا۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ وہ شیر دل کے ساتھ چلتی مڑی، اس کا دل رکا، آنکھیں کرب سے بند کیں۔ یہ ہم جو تجھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایسے تو چلی جائے گی بینائی ہماری۔ سر، اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ حاشر سامنے کھڑا تھا۔ کہا وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، وہ خولا میڈم کے گھر پہنچنے سے پہلے وہاں سے نکل چکا ہوگا۔ بدر نے گہری سانس لیتے سر جھٹکا۔ وہ وہیں آئے گا جہاں میں نے اسے بلایا ہے۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب پیچھے سے آواز آئی، ایک سوال پوچھوں سر؟ بدر رکا، پلٹ کر سوالیہ نظروں سے حاشر کو دیکھا۔ آپ ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی آواز میں کچھ دکھ تھا۔ ایسا کیسے؟ جیسے اب ہیں، آپ ایسے تو نہیں تھے۔ کیسا تھا؟ مغرور تھے، خاک ہوا۔ فاتح تھے، مفتوح ہوا۔ حاکم تھے، محکوم ہوا۔ سلطان تھے، غلام ہوا۔ ایک عورت کے لیے سر؟ وہ عورت بدر عبداللہ کا عشق ہے۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتے گاڑی کی طرف بڑھا۔ نظر اس راستے پر گئی جہاں سے خولا گئی تھی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ شیر دل کے سوالوں سے بچتے وہ اس کے ساتھ گھر واپس آئی تو چچی باہر ٹہلی کے درخت تلے ہی بیٹھی تھی۔ دیر کیوں لگا دی؟ وہ اماں راستے میں دیر ہو گئی، خیریت تھی؟ اس نے شیر دل کو گھورا تو وہ چپ کر گیا۔ کعب آیا تھا؟ چلا گیا یا یہیں ہے؟ اس نے کمرے میں جھانکا کہ شاید وہاں ہو۔ چلا گیا، کچھ پریشان اور گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ خولا نے رخ موڑ کر چچی کو دیکھا، کچھ کھٹکا سا ہوا۔ پریشان کیوں؟ معلوم نہیں، تمہارا پوچھ رہا تھا کہ کب گئی ہو۔ میں نے بتایا کہ کافی وقت ہو گیا، پھر واپس جانے لگا تو بتایا کہ شیر دل تمہارے ساتھ تھا اور مہاجبین کی طرف گئے ہو تم لوگ۔ وہ چچی کو دیکھتی رہی، چند لمحے صرف خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اس نے چادر دوبارہ اوڑھی، تیزی سے قدم اٹھاتے باہر کی طرف بڑھی۔ چچی پیچھے سے بلا رہی تھیں، لیکن اس سے اس وقت صرف ایک آواز سنائی دے رہی تھی، آج اس کہانی کا اختتام کرتے ہیں، سلطان، ملکہ، محافظ۔ میں اس کہانی کا آخری باب لکھنے جا رہا ہوں، تم انتظار کرو۔ وہ اس کے راستے میں کیوں آیا تھا؟ بلا وجہ کیوں اسے روکا تھا؟ کیا اس لیے تاکہ وہ کعب سے نہ مل سکے؟ وہ کس اختتام کی بات کر رہا تھا؟ بدر عبداللہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ اس کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے، کانپتے جسم سے وہ بمشکل گھر پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا، صفیہ باہر بیٹھی تھیں۔ خولا تیزی سے ان تک آئی۔
کعب کہاں ہے خالہ؟ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا، پھر پریشانی سے کھڑی ہوئیں۔ تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، تمہارا پوچھا پھر چلا گیا۔ وہ اسی تیزی سے کمرے تک گئی، ارادہ تھا موبائل اٹھا کر کعب کو کال کرے، لیکن اندر داخل ہوتے نظر کعب کے موبائل پر گئی۔ اس نے جھپٹ کر کعب کا موبائل اٹھایا۔ وہ موبائل یہیں بھول گیا تھا۔ وہ اپنا موبائل ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا، وہ نہیں بھول سکتا تھا، کبھی نہیں۔ تم دونوں کچھ بتا کیوں نہیں رہے ہو؟ میرا دل بند ہو رہا ہے خولہ۔ صفیہ پریشانی سے اندر داخل ہوتے پوچھ رہی تھیں۔ خولہ نے کانپتے ہاتھوں سے کعب کے موبائل کا لاک کھولنا چاہا۔ اس کا نام لکھا، پاس ورڈ غلط تھا۔ اس کا دل ڈرنے لگا۔ پھر اپنا نام لکھا، پاس ورڈ اب بھی غلط تھا۔ وہ چند لمحے رکی رہی، پھر کانپتے ہاتھوں سے رجب کا نام لکھا۔ موبائل کا لاک کھل گیا۔ کعب نے اپنے دوست کے نام پر اپنے موبائل کا پاس ورڈ رکھا ہوا تھا۔ خولہ کے گلے میں آنسو اٹکے۔ اس کا واٹس ایپ کھولتے سب سے پہلا میسج حریرہ کا نظر آیا۔ میں بھائی کے پیچھے جا رہا ہوں۔ اس نے سرسری سی نظر میسج کے وقت پر ڈالی، پھر بنا توجہ دیے کال لاک کھولا۔ دماغ میں کچھ اٹکا۔ وہاں کئی نمبرز تھے، کسی حسیب نظیر کا، حریرہ کا، لیکن خولہ کی نظر اس نمبر پر گئی جس سے اسے کال آئی تھی۔ اسے یہ نمبر یاد تھا، وہ اس نمبر کو پہچانتی تھی، وہ بدر کا نمبر تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر بیڈ پہ بیٹھی، چہرہ زرد پڑا۔ کعب بدر سے ملنے گیا تھا۔ بدر اس کے راستے میں جان بوجھ کر آیا تھا۔ وہ کعب کو مارنا چاہتا تھا۔ اس کے جسم سے جان نکلنے لگی۔ نالے میں بہتے پانی کے ہلکے سے شور، درختوں پر بیٹھے پرندوں کے چہچہانے کی آواز کے بیچ بدر عبداللہ کی آواز منظر کا حصہ بنی۔ تم جا سکتے ہو یہاں سے، یقیناً اپنے دوست کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہو گے، وہ کچھ اکتاہٹ سے کہہ رہا تھا۔ حریرہ کی نظر بدر کے ہاتھ میں تھامے پستول پر گئی۔ اسے مت ماریں، مشورے کا شکریہ۔ خولہ آپ کو نہیں ملے گی، ایک عورت کے لیے یہ مت کریں۔ وہ ہنوز گن کو دیکھ رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ذہن میں کئی مناظر تھے۔ بدر کے چہرے پر بیزاری آئی۔ مجھے لیکچر مت دو۔ حریرہ اس بار کچھ نہیں بولا، اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، دماغ کی رگیں پھول رہی تھیں۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بدر کے سامنے پھیلایا تو وہ حریرہ کے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر گن اس کے ہاتھ پر رکھی۔ وہ بہت بھاری تھی، بہت زیادہ۔ حریرہ کا دل اس کے بوجھ سے تھک گیا۔ چلانی آتی ہے؟ اس لمحے اسے بھول گیا وہ حریرہ سے ناراض تھا۔ حریرہ گن کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ سیکھ رہا تھا۔ سیکھ جاؤ، اب ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ اس نے سر جھکا کر نیچے دیکھا، کوئی کیڑا پاس سے گزرا تھا۔ اس نے پاؤں سے اس کیڑے کو دور کیا، پھر نظر اٹھائی تو حریرہ پستول بلند کر رہا تھا۔ بدر کی نظر اس کے ہاتھوں کی حرکت پر جمی رہی۔ وہ کئی لمحے اس کے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، پھر ہنس دیا۔ واقعی حریرہ؟ وہ ہنس رہا تھا۔ حریرہ کانپتے ہاتھوں سے گن اس پر تانے کھڑا رہا۔ آپ سیاہ تھے، ہمیشہ سے۔ وہ سر جھٹک گیا، اسے یقین تھا حریرہ مذاق کر رہا ہے۔ آپ برے تھے؟ ہوں۔ اس نے سر کو خم دیا۔ آپ قاتل تھے؟ رہوں گا۔ کاش آپ نہ ہوتے۔ اس کے ہونٹ کانپے، دماغ پھٹنے کو ہوا۔ کاش۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ حریرہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آپ کو لگ رہا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ وہ دبا دبا سا چیخا۔ مجھے یقین ہے، میں آپ کو مار سکتا ہوں۔ اس نے کونی سے رگڑ کر آنسو صاف کیے۔ مجھے یقین ہے تم ایسا نہیں کرو گے، واپس کر دو حریرہ، یہ بہت بھاری ہے بچے۔ وہ نرمی سے بولا۔ حریرہ نے سر نفی میں ہلایا، دونوں ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا۔ اس نے آنکھیں بند کیں، کئی آنسو بہہ گئے۔ اسی طرح کھڑے کھڑے اس کا ہاتھ ٹریگر پر گیا اور اس نے گولی چلا دی۔ آگ کا شعلہ تیزی سے بدر تک پہنچا اور اس کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ لمحے بھر کو پانی کا شور تھم گیا، پرندوں کی آواز رک گئی۔ قصہ گو نے قلم روک لیا۔ حریرہ؟ بے یقین سی آواز پر حریرہ نے آنکھیں کھولیں، نظر سامنے موجود بدر پر گئی۔ گولی اس کے کاندھے پر لگی تھی، وہاں خون تھا، سیاہ لباس پر سیاہ نظر آتا خون۔ وہ نظر اٹھائے حریرہ کو دیکھ رہا تھا۔ ان نظروں میں کیا کیا نہیں تھا، رنج، غم، تکلیف، دکھ، نمی، کرب، بے یقینی، حیرت، تعجب۔ وہ مر جاتا یقین نہ کرتا کہ حریرہ نے اس پر گولی چلائی تھی۔ آپ نے میرے باپ کو مارا تھا، وہ چلایا۔ ہاتھ کانپ گئے، آواز عجیب سی نکلی۔ بدر ہنوز بے یقینی سے حریرہ کو دیکھ رہا تھا۔ قصہ گو نے سر افسوس سے ہلاتے قلم صفحات پر گھسیٹا، وہ کچھ لکھنا چاہتا تھا۔ حریرہ؟ نام مت لے میرا، وہ چیخا۔
آپ ہمیشہ سے برے تھے، آپ سیاہ تھے۔ بابا نے مجھے اس شخص کا بتایا تھا جس کے بیٹے کا آپ نے ایکسیڈنٹ کیا تھا اور اس کا باپ مر گیا تھا۔ میرے باپ کو بھی آپ نے مار دیا۔ بدر عبداللہ نے وہ جگہ چنی تھی جہاں اسے کعب عباس کو مارنا تھا۔ اسے احساس ہوا اس نے وہ جگہ چن لی تھی جہاں وہ خود مر رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ کاندھے پر رکھا، وہ خون سے بھر گیا۔ گولی کہیں اندر تھی، وہ زہر بن گئی تھی یا وہ الفاظ زہر جیسے تھے جو حریرہ کی زبان سے نکل رہے تھے۔ اب میرے آئیڈیل تھے، میں آپ جیسا بننا چاہتا تھا۔ میں اپنے دوستوں سے آپ کا ذکر کرتا تھا اور انہیں بتاتا تھا کہ میرا بھائی کسی کہانی کا ہیرو ہے، لیکن آپ ویلن تھے۔ آپ وہ دیو تھے جو ہر کسی کی خوشیاں کھا جاتا ہے۔ میں آپ سے محبت کرتا تھا بھائی، میں اب آپ سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوں۔ اسے یہ نہیں سننا تھا۔ اپنے بھائیوں کی نفرت وہ آخری شے تھی جو بدر عبداللہ چاہتا تھا۔ وہ خولہ کی نفرت سہ گیا تھا لیکن اپنے بھائیوں کی نفرت نہیں سہ سکتا تھا۔ بچے، اس نے کچھ کہنا چاہا، کوئی جھوٹ گڑنا چاہا، کوئی الزام جو وہ کسی اور پر لگا سکے۔ میرا نام مت لیں۔ اس نے دوسری گولی چلائی، وہ بدر کے دائیں کاندھے پر لگی۔ اس بار وہ درد نہیں سہ سکا، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ پیچھے پانی تھا، اس نے گرا کر آنکھیں بند کیں۔ اسے درد ہو رہا تھا، بے تحاشا درد، جیسے کوئی انگارہ اندر تک گھس گیا ہو۔ تمہیں پستول چلانی نہیں آتی حریرہ، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے بمشکل بولا۔ کاندھے کا درد دل تک پہنچا، دل سے روح تک۔ چوٹ بڑی نہیں تھی، جس نے دی تھی اس کا دینا مار گیا تھا۔ کوئی جان جاتا کہ وہ کس تکلیف میں تھا تو اس پر رحم کرتا۔ حریرہ نے اسے گولی ماری تھی، وہ حریرہ جسے وہ اپنا بیٹا کہتا تھا۔ وہ میرا باپ تھا، وہ چلایا، ہاتھ بلند کیے رکھے۔ وہ میرا باپ تھا جسے آپ نے مارا، وہ مجھے بہت عزیز تھا، میں اسے بہت عزیز تھا۔ آپ نے مجھے یتیم کر دیا ہے، آپ کیسے انہیں مار سکتے ہیں؟ وہ زور زور سے رو رہا تھا۔ بدر ہونٹ بھینچے اسے دیکھتا رہا، اس کا خون نیچے گر رہا تھا۔ معلوم نہیں کس شے کی تکلیف زیادہ تھی، اس وقت وہ درد کی انتہا پر تھا۔ آئی ایم سوری بچے، وہ مدھم سا بمشکل بولا۔ اسے احساس تھا وہ حریرہ کو تکلیف دے گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ حریرہ اسے معاف کر دے گا، وہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، اس کے بھائیوں کو بھی اسے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ اس نے رخ موڑ کر پانی کو دیکھا۔ اس لمحے اسے کوئی عجیب تکلیف ہوئی تھی، بہت عجیب سی۔ میرا باپ لوٹا دیں، پھر میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ اس نے گولی چلائی لیکن پستول خالی تھی۔ حریرہ نے دوبارہ ٹریگر دبایا، گولی اس بار بھی نہیں چلی۔ میں نے صرف 2 گولیاں ڈالی تھیں، مجھے 2 گولیاں اس کے دل پر مارنی تھیں، وہ بڑبڑایا۔ نظر پانی پر تھی۔ حریرہ نے نظر اٹھائی، اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں۔ پستول پھینک کر وہ بدر کو دیکھتا رہا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ حریرہ اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ سے آگے کو بڑھا۔ بدر تک پہنچ کر بمشکل وہاں بیٹھا۔ میں آپ پر گولی نہیں چلا سکتا تھا، مجھے پستول چلانی نہیں آتی۔ وہ بدر کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ بدر نے رخ موڑ کر اسے دیکھنا چاہا لیکن اس کی نظر پانی پر جمی تھی۔ اس کا دل کوئی آہستہ سے کاٹ رہا تھا۔ وہ پانی پر سے نظر نہیں ہٹا پایا۔ وہاں کوئی عکس تھا، سفید دوپٹے والی کسی عورت کا عکس۔ وہ چہرہ اس کی ماں کا تھا۔ وہ اس چہرے کو دیکھتا رہا۔ میرے اندر بہت دکھ ہے، میں جب تک انتقام نہیں لوں گا میرا دکھ کم نہیں ہوگا۔ آئی ایم سوری۔ اسے مدھم لیکن سرد آواز سنائی دی۔ بدر پانی کو دیکھتا رہا، وہ پانی سرخ ہو رہا تھا۔ اس لمحے کسی نے اسے گردن سے پکڑا۔ بدر کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ کسی نے گردن سے پکڑ کر اسے پانی میں ڈالا۔ اس کا چہرہ گدلے پانی کے اندر گیا۔ کاندھے کا درد بڑھ گیا۔ جان کنی کا آغاز ہوا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے باپ سے جو محبت کرتا ہوں وہ کسی اور سے نہیں کرتا۔ وہ سر نفی میں ہلاتا کہہ رہا تھا۔ بدر کا کاندھا زمین پر تھا، چہرہ پانی میں۔ وہ پانی گرم تھا، گدلا، ریت سے بھرا، مٹی سے بھرا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے حریرہ کو روکنا چاہا۔ اسے نہیں مرنا تھا، اسے حریرہ کے ہاتھوں نہیں مرنا تھا۔ جس لڑکے کو وہ اپنا بیٹا کہتا تھا وہ اس کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا تھا۔ 10 برس کا ننھا لڑکا سیڑھیوں پر بیٹھا تھا جب وہ اندر سے نکل کر گاڑی کی طرف جاتا رکا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ کم عمر تھا، 16 برس کا۔ یوسف کو دیکھتے ابرو اچکائے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کچھ اکتاہٹ سے پوچھا۔ ننھے یوسف نے پلک جھپکی، آنکھیں معصومیت سے پٹپٹائیں۔
मैं आपके साथ शिकार पर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें क्यों लेकर जाऊँगा? उसने लहजा बेजार किया। ये छोटा लड़का उससे ख्वामख्वाह चिपका रहता था। क्योंकि आप मेरे भाई हैं। वो जो आगे जाना चाहता था लम्हे भर को रुक गया। भाई? छोटे बच्चे बंदूकें नहीं उठाते। लहजे में कुछ नरमी आई। यूसुफ का चेहरा खिल उठा। मैं आपको भाई बुला लूं? उसे अपने मतलब की बात से गर्ज थी। बदर ने भाई कहने पर बुरा नहीं मनाया था। नहीं। ओके भाई। वो मुस्कुराते हुए मासूमियत से सर हिला गया तो इस बार वो बिना कुछ कहे महज खफकी से यूसुफ को देखता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ठीक है, एक भाई ही तो कहना था। मैं आपको अपना भाई मानता था, लेकिन मैं भूल गया कि आप मेरे भाई नहीं हैं। होते तो मेरे बाप को न मारते। वो मेरा बाप था। वो चीखा। गर्दन पर दबाव बढ़ा। बदर के नाक में पानी जाने लगा। आंखें जलने लगीं। उसके कांधे में दर्द था। दूसरा हाथ हुरैरा ने थाम रखा था। वो हाथ थामता था तो बदर को अच्छा लगता था। आज वो चाहता था हुरैरा ये हाथ छोड़ दे। वो उससे कहना चाहता था कि उसे तकलीफ़ हो रही है। उसे हुरैरा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। उसके इर्द गिर्द सिर्फ पानी था, आब। उस आब में उसका सांस घुट रहा था। वो मर रहा था और उसे मारने वाला उसका अपना भाई था। बदर अब्दुल्ला का सांस कम होने लगा। उसने ख़ुद को बचाने की आखिरी कोशिश करनी चाहिए। उसने हुरैरा के हाथ से अपना हाथ निकालना चाहा, दूसरा हाथ उठाना चाहा। वो सुन था। वहाँ शदीद दर्द था। उसके दोनों हाथों में दर्द था। तुमने हुरैरा को क्यों डांटा बदर? सफ़ेद दुपट्टे के हाले में चमकते नर्म चेहरे वाली खातून कुछ खफकी से पूछ रही थी। मुझे खाकान चचा अच्छे नहीं लगते। वो नाराज़गी से बोला। खाकान अच्छा नहीं लगता तो हुरैरा से क्यों लड़ते हो? वो उनका बेटा है। उन्हें कई साल हो गए हैं यहाँ रहते। तुम अपने भाइयों से ताल्लुकात दुरुस्त क्यों नहीं कर लेते बदर? ऐसे तो तुम तन्हा रह जाओगे। उन्होंने नरमी से उसके बाल सहलाए तो वो खफकी से पीछे को हुआ। आप हर किसी को मेरा भाई बनाना चाहती हैं। मैं ना यूसुफ को पसंद करता हूँ ना हुरैरा को। मैं अकेला हूँ और मेरा कोई भाई नहीं है। दुनिया में हर शख्स का भाई होता है। तुम्हारे तो दो दो हैं। उनके साथ नर्म रहा करो। चलो शाबाश, हुरैरा से गले मिलो। उन्होंने नरमी से पुचकारा तो बदर ने चौंक कर दरवाजे की समत देखा। वहाँ नन्हा हुरैरा खड़ा था। बदर की उस पर नज़र पड़ने पर वो मुस्कराया। छोटे छोटे कदम लेता वो बेड तक आया। चंद लम्हे बेड पर माथे पर बल डालकर बैठे बदर को देखा, फिर आगे को होते उसके गिर्द बाजू बांधे। बदर थम गया। उसके नन्हे हाथ उसकी कमर पर थे। उस लम्हे उसके दिल में एक नर्म सा गोशा आन समाया। बेसाख्ता उसने हुरैरा को गले लगाया, फिर नज़र उठाकर अपने सामने खड़ी अपनी माँ को देखा। वो मुस्कुराई। अपने भाइयों के साथ रहना। आपको ये नहीं करना चाहिए था भाई। मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ क्या आप जानते हैं? मुझे कितना दर्द हो रहा है क्या आप महसूस कर सकते हैं? मैं कितना रोया हूँ क्या आपने देखा? मैं कितना चिल्लाया था क्या आपने सुना? वो मेरा बाप था। वो शिद्दत से चिल्लाया। बदर की गर्दन पर दबाव बढ़ाया। उसका चेहरा ज़मीन पर जा लगा। नाक से खून की लकीर बहने लगी। उसका दम घुट रहा था। वो मर रहा था और जो मार रहा था वो उसका भाई था। बदर अब्दुल्ला की आंखें बंद होने लगीं। जहन के पर्दे पर खौला का अक्स लहराया। मैं चाहता हूँ तुम हमारी शादी पर सुर्ख रंग पहनो। वो नैन तारा की मेहंदी की रात उससे मिला था। पीले लिबास वाली लड़की उसका दिल सुर्ख रंग का कर गई। वो हसीन थी। वो खूबसूरत था। वो मुकम्मल होकर हसीन तरीन जोड़ी होते, खूबसूरत तरीन कपल। आपको तो सुर्ख रंग नापसंद नहीं था? उसने मुस्कुराहट दबाई। सहन की दूसरी समत लगी लड़ियों में वो आमने सामने खड़े थे। अब नहीं रहा। मैं चाहता हूँ तुम उस रोज़ सुर्ख लिबास पहनना। मैं स्याह पहनूंगा। तुम्हारा सुर्ख दुपट्टा मेरी स्याह शेरवानी होगी। मैं तुम्हारे घर पूरी दुनिया के सामने तुम्हें लेने आऊँगा। उस रोज़ हर शख्स जान लेगा कि बदर अब्दुल्ला को खौला बिलाल से मोहब्बत है और उसने अपनी मोहब्बत हासिल कर ली है। वो खौला की आंखों में देखता कह रहा था, जाने किन ख्वाबों को जी रहा था। खौला ने हाथ सीने पर बांधे, बेनियाजी से गर्दन ऊंची की। तख्त ले आएं, शर्त पूरी करें, फिर ख्वाब देखें। तख्त मेरा है, शर्त पूरी होगी, ख्वाब ताबीर में बदलेंगे, मलका सुल्तान की होगी। देखेंगे। वो कांधे उचकाती उसके पास से गुजरी। पीला दुपट्टा उसके हाथ से टकराया। बदर मुस्कुराया। देखेंगे। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। कांधे का दर्द हर जगह फैल गया था। नाक से बहता खून गदले पानी में गुम हो रहा था। हुरैरा हनूज ऊंचा रो रहा था। बदर का मुजामत करता जिस्म थम रहा था। उसने सुरमई आंखों को झपका। उससे अपनी माँ का चेहरा याद आया।
اس نے ہونٹ کھول کر اپنی ماں کو پکارنا چاہا لیکن جان ختم ہو رہی تھی۔ ناک، منہ، دماغ، ہر جگہ پانی تھا۔ حریرہ کے ہاتھ میں موجود ہاتھ ہلکا سا ہلا۔ قصہ گو نے بھاری قلم صفحے پر رکھا۔ اس کی قلم پر کسی کی جان کا بوجھ آن اترا تھا۔ سیاہ روشنائی سے سنہری صفحات پر الفاظ ابھرے۔ کہانی کے اختتام پر کہانی کا سلطان مر گیا۔ بدر کو لگا یہ اختتام ہے، یہ آخری صفحہ تھا۔ اس نے مزاحمت چھوڑ دی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ مر رہا ہے۔ اس کی مزاحمت تھمنے پر حریرہ کو یکدم ہوش آیا۔ کئی لمحے وہ ساکت بیٹھا رہ گیا۔ آنسو تھم گئے، چلانا بند کر دیا۔ یہ وہ کیا کر چکا تھا؟ وہ اپنے ہی بھائی کو مار چکا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے کو ہوا۔ بدر کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ ساکت سا کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آنکھیں پھٹنے کو ہو گئیں۔ اس نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ بے تحاشا کانپ رہے تھے۔ وہ کئی لمحے اپنے ہاتھ دیکھتا رہا، پھر لڑکھڑا کر بدر کے پاس گرا۔ اس کا چہرہ پانی سے نکالا۔ سفید چہرہ، ناک پر جمع خون، گیلے بال، بند آنکھیں، اس کی پلکیں، حریرہ کے جسم سے جان نکلی۔ بھائی، اس نے کانپتی آواز میں پکارا۔ جواب نہیں آیا۔ جسے سننے کو متوجہ ہوا جاتا تھا وہ خاموش تھا۔ بھائی، اس نے کانپتے ہاتھ بدر کے چہرے پر رکھے۔ آنسو تواتر سے بہہ نکلے۔ بدر کی آنکھیں بند تھیں، اس کی پلکیں۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا بھائی، وہ زور سے چیخا، پھر رو دیا دھاڑے مار کر اونچی آواز میں۔ اس کا بین کھیتوں میں گونجنے لگا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ اللہ، یہ کیا کیا؟ میں اپنے ہی بھائی کو کیسے مار سکتا ہوں؟ وہ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتا رہا۔ دل پھٹنے کو ہوا۔ اس نے سر جھکا کر بدر کی سانسیں معلوم کرنا چاہیں۔ اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ اسی لمحے جھاڑیوں کے پاس سے کھٹکا ہوا۔ حریرہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہاں کعب کھڑا تھا، ششدر، بے یقین۔ کئی لمحے سے رک گئے، پھر وہ جھٹکے سے آگے کو ہوا اور حریرہ کو کھینچ کر کھڑا کیا۔ اس کا گریبان پکڑا۔ ان دونوں نے بدر کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ زندہ تھا، مر گیا تھا، اس کی سانس چل رہی تھی یا رک چکی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ دھاڑا۔ حریرہ نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ رو رہا تھا۔ ان کو اٹھاؤ کعب، ان کو اٹھاؤ، بھائی کو اٹھاؤ پلیز۔ کعب نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا، رک کر بدر کو دیکھا، پھر حریرہ کو۔ تمہیں لگتا ہے یہ زندہ ہوگا؟ تمہیں لگتا ہے یہ اب تک زندہ ہوگا حریرہ؟ وہ تیر سے ہرایا۔ کعب پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گرا۔ ہچکیاں بلند ہونے لگیں۔ کعب نے رک کر سانس لیا، چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ دماغ ابل رہا تھا۔ وہ چند لمحے رکا رہا، آنکھیں بند کیں، پھر حریرہ کو گریبان سے پکڑتے سیدھا کیا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، سنا تم نے؟ تم یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ میں قاتل بن گیا۔ وہ اونچا اونچا رویا۔ میں بکواس کر رہا ہوں؟ سنائی دے رہی ہے میری آواز تمہیں؟ چلو یہاں سے۔ اس نے حریرہ کو گریبان سے پکڑتے گھسیٹا۔ ایک نظر، صرف ایک نظر پیچھے ڈالی۔ نگاہوں میں کئی سال پہلے کا منظر گھوما۔ رجب کی لاش، وہاں بیٹھ کر روتا وہ۔ اس نے نظر گھمائی، حریرہ کو کھینچتے باہر لایا۔ وہاں اس کی بائک کھڑی تھی۔ کعب نے حریرہ کو پٹخا۔ میری بات سنو، میں تمہیں یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ اب جو میں کہوں وہ سننا اور مان لینا۔ بھائی کو دیکھو کعب، وہ زندہ ہوں گے۔ ایک لفظ مت بولنا حریرہ۔ وہ دبا دبا سا غرایا۔ مزید ایک لفظ نہیں۔ پیچھے بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ کر واپس آتا ہوں، لیکن تم اب مزید کچھ نہیں بولو گے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بائک سٹارٹ کی۔ حریرہ شل سا پیچھے بیٹھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، دل پھٹ رہا تھا۔ بائک سٹارٹ ہونے تک، راستے سے گم ہونے تک اس کی نظر پیچھے گئی۔ بدر زندہ تھا یا مر گیا تھا؟ سرخ اینٹوں والی حویلی کی سرخ روش آج گرم تھی۔ حویلی کی دیواروں سے حبس کی بو آتی تھی۔ باغیچے میں لگے پھول مرجھائے ہوئے تھے۔ صحن کا سبزہ یوں تھا جیسے عرصے سے اسے پانی نہ دیا گیا ہو۔ ان سب سے نظر ہٹا کر دروازے سے اوپر کی طرف دیکھو تو نین تارا ہاتھ میں 2 کپ اٹھاتی لاؤنج میں آئی تھی۔ وہاں یوسف بیٹھا تھا۔ اس نے کپ سامنے رکھے۔ ہلکی سی آواز گونجی، یوں جیسے کوئی سوگ کا نغمہ ہو۔ کسی خیال میں بیٹھا یوسف چونکا۔ آج میں نے چائے بنائی ہے، چکھیں؟ میرے بارے میں مشہور ہے کہ مجھ سے زیادہ اچھی چائے دنیا میں اور کوئی نہیں بناتا۔ وہ مسکرا کر کہتی یوسف کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تو اس نے دل کے حال کو دل میں رکھنا بمشکل مسکرانا چاہا۔ وہ نہیں مسکرا سکا، دل عجیب ہو رہا تھا۔ شکریہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نین تارا یوسف کو دیکھتی حیرانی سے پوچھنے لگی۔ میں بھائی کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس نے چائے نہیں اٹھائی، ماتھا مسلا۔ کس لیے؟
وہ بہت پریشان تھے. ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے نین, اور جب ان کا دل ٹوٹے تو وہ کسی دوسرے کا دل توڑ دیتے ہیں. آپ کا بھائی. پلیز نین. یوسف نے کچھ اکتاہٹ سے بات کاٹی. میں بھائی کی برائی نہیں سننا چاہتا. وہ خاموش ہو گئی. یوسف پریشان لگ رہا تھا. اسی لمحے باہر سے بکھلایا ہوا منشی اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. یوسف نے بے ساختہ سر اٹھایا. صاحب کیا ہوا؟ وہ باہر کوئی کسان آیا ہے. وہ بکھلایا ہوا تھا. یوسف کھڑا ہوا. اسے الہام ہوا تھا. اسے کسی بری شے کا الہام ہوا تھا. کیا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہے وہاں کھیت میں بدر صاحب کی لاش. یوسف عبداللہ کا چہرہ سفید پڑا. دل رکا, جسم سے جان نکلی, روح قبض ہوئی. نین تارا اس کے چہرے کو دیکھتی اٹھی. یوسف کس نے؟ وہ بات پوری نہ کر سکا. قدم آگے کو بڑھائے لیکن لڑکھڑا گیا. نین تارا آگے بڑھی اور اسے تھامنا چاہا, لیکن یوسف نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. اس کا سانس رک رہا تھا. کسی نے چہرے پر سفید پینٹ انڈیل دیا تھا. بمشکل گاڑی تک پہنچتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولنا چاہا, لیکن دروازہ نہیں کھلا. سر, گاڑی لاکڈ ہے. کوئی گارڈ آگے بڑھا, دروازہ کھولا, یوسف کو پیسنجر سیٹ پر بٹھایا اور خود گاڑی سٹارٹ کی. یوسف نے شرٹ کا بٹن کھولا, پھر دوسرا. سینہ مسلا, پلکیں جھپکیں, آنکھیں نم ہوئیں. جلدی چلاؤ, وہ چلایا. آواز کانپ گئی, روح نکل گئی. کھیتوں تک پہنچتے وہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے سبزے کی طرف بڑھا اور یوسف عبداللہ کی دنیا ختم ہو گئی. کئی لمحے وہ ساکت سا کھڑا رہا. کئی لمحے وہاں کوئی آواز نہ آئی. پھر اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا. پیچھے آتا منشی بھی رک گیا. دل دھک سے رہ گیا. بدر عبداللہ وہاں نہیں تھا. اوکے جی, تو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ ایپیسوڈ اس کی لاسٹ ہوگی. بدر مر گیا ہے, اور اس کو مارا کس نے ہے؟ ہریرہ نے, جس پہ وہ جان چھڑکتا تھا, جس کی وجہ سے اس نے اپنے بنے بنائے منصوبے خراب کر دیے کہ اس کی عزت نہ خراب ہو جائے, کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ خراب جگہوں پہ جاتا ہے. اور ہریرہ نے اسے مار دیا. ہریرہ اور یوسف, اب مجھے یوسف بہتر لگ رہا ہے ہریرہ سے. کم از کم یوسف کی نیت تو اچھی ہوتی تھی نا. اس کا تو بیڑا ہی پار ہے ہریرہ کا. اور کیا پتہ وہ نہ مرا ہو, ہے نا, کیونکہ وہ اسے نکال بھی تو لیتا ہے, لیکن 2 کندھوں پہ گولی مارتا ہے اور پھر اتنی دیر پانی میں بھی رکھتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے. کم از کم اس کو لے کے تو جاؤ ہاسپٹل. اور وہاں پہ اب بدر عبداللہ ہے بھی نہیں. ظاہری بات ہے وہ جو ہے ہمارا ہیرو, کیا نام ہے اس کا, کعب, اسی نے اس کو کہیں آگے پیچھے کیا ہوگا. پتہ نہیں کیوں, پر مجھے اتنا کوئی کعب نہ خاص پسند نہیں آ رہا. جب بدر اچھا لگ رہا ہے. اور بدر بس یار سب کچھ تھا اس کے پاس, یہ تھا کہ اس کو اس کی پسندیدہ عورت نہیں ملی اور یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے. خیر, اس کا اپنا کارما بھی تو ہے. اس نے کتنا غلط کیا لوگوں کے ساتھ, کتنے لوگوں کو مارا, کتنوں کی زمینیں ہڑپ کی ہیں, کتنے گھر اجاڑے ہیں, تو کارما تو بنتا ہے نا. ہائے, چلیں جی اگلی قسط میں دیکھتے ہیں. کیا پتہ بدر ٹھیک ہو جائے, اس کا علاج چلے اور اس کا کوئی دماغ پہ اثر ہو جائے اور وہ خولا کو بھول جائے اور اپنی زندگی اچھے سے گزارنے لگ جائے, ہے نا. اوکے جی, اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی تھی, وہ یہ تھی کہ ماشاءاللہ سے ہم سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تک پہنچ گئے ہیں. اور اگر آپ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تک پہنچ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب, تو بہت 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 ہی زیادہ بری بات ہے. فوراً سے کر دیں چینل کو سبسکرائب, ٹھیک ہے نا, کر لیے. اوکے گڈ, چلیں جی, اللہ حافظ.